اسلام نے کوئی حق نہیں دیا غیر مسلم کو. تمہیں پتہ ہی نہیں ہے جتنا حق اسلام نے مسلمان کو دیا ہے اتنا ہی جینے کا حق غیر مسلم کو دیا ہے. کسی ایک دو چار آدمی کو لے کر تم پھر اسلام پہ بکواس کرتے ہو کہ اسلام دہشت گرد ہے، قرآن میں دہشت گردی ہے. اور جتنا امن اسلام دے رہا ہے کائنات میں کوئی بھی غیر مسلم کو امن نہیں دیتا. اس سے بڑا امن کیا ہوگا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بھی غیر مسلم ہے، کان کھول کے سن لو، کوئی بھی غیر مسلم اگر تمہارے اسلامی سلطنت میں رہتا ہے، ٹیکس ادا کرتا ہے، تمہارے قانون کی پاسداری کرتا ہے، اس کی جان، عزت، آبرو، اس کے گھر کی، اس کے چرچ کی، اس کے بعد اس کے جتنے بھی معاملات ہیں، حضور نے فرمایا اس کی حفاظت مسلمانوں کی ذمہ داری ہے. یہ حضور کہہ کے گئے. اگلی بات بڑی سخت ہے. حضور نے فرمایا ایسا مسلم، میں پچھلے جمعے تقریر پڑھتا رہ جاتا ہوں کہ ذمہ غیر مسلم جو مسلمانوں کو ٹیکس دے کے غیر مسلم رہ رہا ہے، حضور نے فرمایا اگر اسے بھی کوئی قتل کر دے قیامت کے دن، حضور نے فرمایا اللہ کی رحمت سے محروم ہو جائے. حضور اعلان کر کے کہہ رہے ہیں، حضور فرمایا رہے اگر کسی بھی غیر مسلم کی تمہارے غام موجودگی ہے، اس کی ہر چیز کی حفاظت کرنا، اسے کسی کی اگر وہ مزدور ہے تو اس پر ظلم نہ کرنا، اس کے مال عیال کی حفاظت کرنا. اگر تم میں سے کسی نے بھی اس غیر مسلم کی، مسلمانوں حضور کہہ رہے ہو میرے امتی ہو، تم میں سے کسی نے بھی اس غیر مسلم کی زمین پہ قبضہ کیا یا نہ حق اس کی چیز چھینی، کل قیامت والے دن اس غیر مسلم کے حق میں میں محمد وکیل بن کے کھڑا ہوں. کتنا بڑا حق حضور نے دیا ہے کہ اپنے امتی کے خلاف کھڑے ہوں گے، غیر مسلم کے ساتھ کھڑے ہوں گے. کہو سبحان اللہ. اور کیا اسلام امن کا درس دے؟ جایا والے کے معاملے کو لے کر تم اسلام پر ٹارچر کرو، یہ برداشت نہیں ہوگا. اور قرآن کی کوئی توہین کرے، برداشت یہ بھی نہیں ہوگا. ہر مذہب میں جذباتی لوگ موجود ہیں. تمہارے عیسائی نے قرآن نہیں چلایا سویڈن میں؟ یہودی کتنے، تمہارے ہاں یہودی مذہب میں کتنے لوگ ہیں جذباتی؟ کتنے عیسائیوں میں جذباتی؟ کیا مطلب پھر ہم پوری عیسائیت کو پکڑ کے دھو دیں گے؟ ہم عیسائیت کو پکڑ کے تو نہ بھائی. اسلام جتنا امن کا دس، حضرت ابو بکر صدیق کا دور ہے. چلو یارا یہ تو امن کی بات ہے. ابو بکر لشکر بھیج رہے ہیں دمشق میں جنگ کے لیے لشکر بھیج رہے ہیں، اور لکھ کے کیا دے رہے ہیں تحریر میں؟ حضرت ابو بکر صدیق کہہ رہے ہیں وہاں جتنے بھی عیسائی ہیں ان کی زمینوں کا خیال کرنا، جو پھلدار درخت ہیں ان کو مت کاٹنا، جو وہاں ان کے عیسائیوں کے بچے ہیں. جنگ ہو رہی ہے، جنگ ہے، اور جنگ میں بھی اسلام کی اتنی حفاظت کر رہے ہیں، امن کا درس دے رہا. اور اگر وہاں عیسائیوں کے بچے آ جائیں، بچوں کو قتل نہ کرنا. اور اگر بوڑھے آ جائیں تمہارے سامنے، بے شک تمہارے سامنے آئے ہوئے ہوں، تمہارے ساتھ تلوار لے کے کھڑے ہوں، تمہیں مارنے کے لیے آئے ہوں، حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا جو بوڑھے ہیں عیسائیوں کے انہیں بھی قتل نہ کرنا. کہو سبحان اللہ. اور جو ان کے گرجا گھر ہیں عیسائیوں کے، حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا انہیں بھی مت گرانا. فرمایا خبردار. اور جنگ کا ماحول ہے، جنگ کے لیے بھیجا ہوا ہے، جنگ ہو رہی ہے، پھر بھی ابو بکر صدیق کہہ رہے ہیں ان کے گرجا گھروں کو مت گرانا. اور وہ جو ان کے پادری گرجا گھروں میں بیٹھ کے ذکر کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، انہیں بھی کچھ مت کہنا. یہ اسلام کا پیغام ہے. پھر دور حضرت عمر کا آیا. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی آپ اٹھا کے دیکھیں کتنا غیر مسلموں کو حقوق ادا کیے گئے. حضرت عمر کا دور ہے. اللہ اکبر. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے یہودی آیا، نبینا ہے، بازار میں بھیک مانگ رہا ہے. حضرت عمر نے فرمایا بھیک کیوں مانگ رہے ہو؟ کون ہو؟ یہودی ہو. کہا کیوں بھیک مانگ رہے ہو؟ کہنے لگا بوڑھا ہو گیا ہوں، جوان تھا، کما کے آپ لوگوں کو ٹیکس دیتا تھا، اب میرے ٹیکس کی تاریخ آ گئی ہے، میں نے وہ ٹیکس دینا ہے، کما نہیں سکتا، بھیک مانگ کے دے رہا ہوں. حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا آ میرے ساتھ. اس وقت حضرت علی وزیر خزانہ ہے. حضرت عمر نے کہا علی اس کا بھی ٹیکس معاف کرو، جتنے غیر مسلم بوڑھے ہیں سب کا ٹیکس معاف کرو. کہو سبحان اللہ. ٹیکس بھی معاف کرو اور اس کے لیے یہاں سے وظیفہ جاری کرو. صرف اس کے لیے نہیں، جتنے بھی غیر مسلم بوڑھے ہیں، معذور ہیں، جو بیمار ہیں، جو کما نہیں سکتے، جو ہمیں زمانے میں ٹیکس دیتے رہے ہیں اور اب بیچارے نہیں دے سکتے، ٹیکس دینے سے جو قاصر ہیں، ان کے لیے وظیفہ جاری کرو. حضرت علی فرماتے ہیں
یہاں عمر کا آرڈر جاری تھا، میں یہاں سے بیٹھ کے وظیفہ لکھ رہا تھا اس یہودی کے لیے، اور اس یہودی کی زبان سے کلمہ جاری ہو رہا تھا۔ کہو سبحان اللہ۔ یار یہ تھے ہم مسلمان میرے بھائی۔ حضرت علی کا دور ہے، ایک مسلمان نے ایک عیسائی کو قتل کر دیا۔ کس نے؟ مجھے بولو کس نے؟ مولا علی کے پاس فیصلہ آیا، حضرت علی کا دور خلاف۔ حضرت علی نے فرمایا اس مسلمان نے جس عیسائی کو قتل کیا ہے نا، یہ مسلمان ان کے ورثاء کے حوالے کر دو، جو اس کے ساتھ کرے علی کا یہی فیصلہ۔ ان ورثاء کے پاس گئے، جو قاتل تھا مسلمان، اس کے جتنے بھی عزیز و اقربا وہ چل کے گئے، بھائی ہم سے دیت لے لو، پیسے لے لو، مہربانی کرو یار چھوڑ دو اسے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ اور دیت دنیا والوں، جہاں اسلامی قانون ہے، اگر کوئی مسلمان قتل ہو جائے جو اس کی دیت ہے، غیر مسلم کی بھی وہی دیت ہے۔ جی، جو اس مسلمان کے خون کی دیت ہے، غیر مسلم کی بھی وہی دیت ہے، کوئی فرق نہیں ہے اس میں۔ حضرت علی کے پاس آ گئے، ہم اسے قتل نہیں کرتے، ہم اسے دیت لے رہے ہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میری بات سنو، تمہیں انہوں نے مسلمانوں نے ڈرایا تو نہیں؟ ہائے ہائے ہائے، علی کہہ رہے شیر خدا، تمہیں ان مسلمانوں نے ڈرایا تو نہیں کہ تم ڈر کی وجہ سے دیت تو نہیں لے رہے؟ انہوں نے کہا نہیں ایسی بات نہیں علی، ہم نے خود فیصلہ کیا ہے، اس کو مانیں گے ہمارا جو مقتول ہے وہ زندہ تو نہیں ہوگا، چلو جو پیسے ملیں گے جو یتیم بچے ہیں اس مقتول کے جو بچے ہیں ان کا فائدہ ہو جائے گا، اس لیے ہم نے یہ فیصلہ کیا۔ تو میرے بھائی یہ بات یاد رکھنا، جہاں اسلامی قانون ہے وہاں غیر مسلم کو قتل کرنے والے کے بدلے میں علی قتل کروا رہے۔ حضرت عمر کے دور میں بھی ایسے ہوا، حضور کے دور میں بھی جب ایک عیسائی کو قتل کیا ایک مسلمان نے، میرے نبی نے فرمایا اس کے بدلے میں اس مسلمان کو قتل۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے انسانیت سکھائی حضور نے، ایک امیر صدیق اور اپنے دماغ سے بنائے ہوئے عیسائیوں کے چرچ اسلام کو پڑھو، اس کا مطالعہ کرو، توڑ کے اس کو مسجد کے حصے میں شامل کیا۔ یہ بات حضرت عمر بن عبدالعزیز، مولانا عمر بن عبدالعزیز کے پاس آئی کہ یوں عیسائیوں کے چرچ کو توڑا ہے اور پھر اسے مسجد بنا دی ہے۔ تو عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے آرڈر جاری فرمایا جس جگہ کو تم نے مسجد بنایا چرچ کو گرا کے، اب میں تمہیں آرڈر دے رہا ہوں اس مسجد کو گرا کے چرچ بنا دو۔